کلپ نمبر 319۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 135 سے 136 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اعملوا على مكانتكم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کفار مکہ سے فرما دے کہ تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کر رہے ہو، اور اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہو، جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے، اسلام پر قائم رہ کر اور نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اس میں کفر یا گناہ کی اجازت نہیں، بلکہ اظہار غضب کے لیے اس طرح فرمایا گیا۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ انقریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافر دوزخی، لیکن چشمدید فیصلہ قیامت میں ہوگا یا عذاب آتے وقت ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں۔ کفار عرب اللہ کو بڑا معبود اور بتوں کو چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی بدنی اور مالی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی مالی پوجا کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ عز و جل کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا، تو جو حصہ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کرتے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے، اور جو حصہ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے کچھ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کردہ حصے میں ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصے میں شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بد عقلی کا ذکر فرما کر اس پر تنبیہ فرمائی گئی۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں، جبکہ ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں اور پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، اور جیسا اس خالق و مالک کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و دلال ہے۔
اگلی آیت میں ان کے جہل اور دلالت کی ایک اور حالت ذکر فرمائی گئی ہے۔ کلپ نمبر 320۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے 139 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، یوں ہی عمدہ کر دکھایا۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت بیان ہوئی، چنانچہ فرمایا کہ یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے کبھی اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو قتل کر دیتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیل سے منحرف کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، یہاں چاہنا بمانا ارادہ کرنا ہے، نہ کہ بمانا پسند کرنا۔ پسند کرنے کو رضا کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یوں فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ عز و جل صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے، نہ کہ برائیوں سے، لہٰذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ وقالوا، اور مشرک کہتے ہیں، مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے اپنے زوم میں کہنے لگے کہ ان مویشیوں اور کھیتیوں سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔
چنانچہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی پیداوار اور اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کیے ہوئے جانوروں میں سے بت خانوں کے پجاریوں اور بتوں کے خدام کو دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا۔ اس آیت میں کفار کی چند بد عملیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اپنے بعض کھیتوں کو بتوں کے نام پر یوں وقف کرنا کہ اس کی پیداوار صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، اور وہ آمدنی صرف وہ کھائیں جو ان بتوں کے خدام ہیں۔ دوسری یہ کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا، جیسے بحیرہ، سائبہ وغیرہ، جن سے کوئی کام نہ لیا جائے، نہ کسی کھیت سے انہیں ہٹایا جائے۔ یہ دونوں کام تو شرک ہیں، مگر ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں۔ اس لیے جہاد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعمال فرماتے تھے۔ تیسری یہ کہ بتوں کے نام پر ذبح کرنا، یہ کام بھی شرک ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انہ حکیم علیم۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ بحیرہ، سائبہ، اونٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہو تو عورت مرد سب کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی اس عقیدے کا ذکر ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ بحیرہ، سائبہ، اونٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہو تو عورت مرد سب کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی اس عقیدے کا ذکر ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔